بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکھ امپائر۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ سکھ امپائر کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا جو بھی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں کہ کب سٹارٹ ہوئی، کب اینڈ ہوئی، کیا ڈکلائن تھا، کیا کیا اس دوران ہوا۔ سکھ امپائر کا جو سٹارٹ تھا وہ 1799 سے تھا اور 1849 تک رہا۔ ان دا 18th century سکھ جو فالوورس تھے سکھزم کے، ٹھیک ہے، گاڈ پاور اینڈ فاؤنڈیڈ دیئر امپائر ان دا پریزنٹ ڈے انڈیا۔ انڈیا میں جو پریزنٹ ڈے انڈیا ہے، مطلب آج کل کا جو انڈیا ہے، اینڈ پاکستانی پنجاب کشمیر اینڈ نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، اس میں یہ سارا جو ریجنز ہیں اس میں یہ سکھ تھے اور سکھزم تھی، ٹھیک ہے۔ کشمیر اینڈ نارتھ ویسٹرن پارٹ آف دا انڈیا انٹل دا 19th century فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ تو یہ سارے اوریجن کو 19th century تک یہ گھیرے ہوئے تھے۔ دا سکھ امپائر ہیڈ 9 سکسیسرز۔ اس کے علاوہ سکھ امپائر جو تھی اس میں جو سکھوں کی سلطنت تھی اس میں 9 سکسیسرز تھے، 9 جانشین تھے، وہ ایک کے بعد دیگرے اس کو آپ کہتے ہیں، وہ حکومت کرتے رہے انٹل دا رول آف اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر کے آنے تک who was strict about the religion، جو کہ اورنگزیب عالمگیر تو وہ ریلیجن کے بارے، مذہب کے بارے میں وہ اسٹرکٹ تھا۔ In 1675 عالمگیر captured and killed the 9th guru of Sikh and Sikh continued their struggle of power. At last عالمگیر died۔ تو عالمگیر جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈکلائن شروع ہو گیا مغل امپائر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، دا مغل امپائر گاٹ ویکر اینڈ ویکر اینڈ دا سکھ اسٹیبلش دیئر کنگڈم۔ تو سکھوں نے دوبارہ سے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ آفٹر دا ڈیتھ آف مہاراجہ رنجیت سنگھ ون آف دیئر رولر، رنجیت سنگھ ان کا ایک رولر تھا، ٹھیک ہے، حکمران تھا، جس کی ڈیتھ ہوتی ہے 1839 میں۔ دا سکھ امپائر اسٹارٹڈ ڈکلائننگ۔ تو وہاں سے پھر سکھ امپائر کا جو ہے وہ ایک طرح سے ڈکلائن اسٹارٹ ہو گیا۔ دیئر رول اینڈڈ ان 1849، میں پہلے ڈسکس کر چکا۔ اینڈ دا برٹش کیپچر پنجاب، اور جو برٹش تھے انہوں نے پنجاب کو کیپچر کر لیا، قبضہ کر لیا اس پہ۔ سکھزم اسٹل ایگزسٹ ان دیٹ ایریاز۔ اب سکھزم کیا تھی؟ بابا گرو نانک فاؤنڈڈ سکھزم ان دا 15th century، ٹھیک ہے۔ بابر کے ریجن میں، بابر کے ریجن بول رہا ہوں، بابر کے جو دور تھا، ٹھیک ہے، اس میں بابا گرو نانک جو تھے 15th century میں انہوں نے سکھزم کو ایک طرح سے جنم دیا، انہوں نے سٹارٹ کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ ہز فالوورز آر کالڈ سکھس۔ تو جو ان کے فالوورز تھے ان کو سکھ کہتے ہیں، اور جو وہ فالو کر رہے ہیں اس کو سکھزم کہا جاتا ہے۔ ہی واز بورن ان اے ہندو فیملی ایٹ نانکا صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ بابا گرو نانک جو ہیں وہ کدھر پیدا ہوئے؟ ننکانہ صاحب میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا ریجن ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے، پنجاب کے ایریا میں یہ جو پنڈی کے ریجن میں آتا ہے، ننکانہ صاحب میں وہ ان کی برتھ ہوتی ہے 1469۔ مسٹیسزم انفلوئنسڈ نانک لاٹ بٹ ہندوازم فیل ٹو امپریس ہم۔ جو مسٹیسزم تھی ایک طرح سے، یا جو سکھزم جس کو آپ کہتے ہیں، اس نے گرو نانک کو بہت زیادہ امپریس کیا، جبکہ ہندوازم میں ان کا کوئی انٹرسٹ ایز سچ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہی فاؤنڈیڈ سکھزم ود نیو پرنسپلس۔ تو انہوں نے ایک سکھزم کو ایک جنم دیا نئے اصولوں کے ساتھ، جس میں کچھ بیسک چیزیں تھیں، جن میں فرگیٹ آل دا ریشیل بائس، کہ کسی بھی مطلب آپ قومیت پہ کوئی بائس نہیں تھا، بلکہ اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے بلیو ان وننس آف گاڈ۔ تو خدا کو ایک ماننا بھی ان کے مذاہب میں سے، اس میں اصولوں میں سے ایک تھا ان کے سکھزم میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مذہب سکھزم ہے اس میں یہ ایک اصول بھی تھا۔ اس کے علاوہ جو پہلا اور تیسرا یہ ایک طرح سے کمپیریزن میں ہے کہ ریشل جو بائس ہے، آپ کے ریسزم پہ جو بات ہے، اس کا تھرڈ پوائنٹ اس طرح اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اسپریڈ اینڈ پروموٹ ایکویلٹی۔ مساوات، وہ کہتے تھے کہ سب برابر ہیں، کوئی ریسزم نہیں ہے، کوئی قومیت پہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نسل پہ بات نہیں۔ اس کے علاوہ سوشیو کلچر فیوژن جو تھی، ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، جو سوسائٹی ٹرانسفارم ہوئی اور جو انفیوز ہو گیا کلچر جو، ٹھیک ہے، مکس اپ ہو گیا، اس میں کیا چیزیں تھیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دا مغل ہو رولڈ ان 16th century ہیڈ ٹرکش اوریجن۔ مغل نے جو رول کیا وہ ٹرکش اوریجن کا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ بٹ دے براٹ ایرانین کلچر ٹو ساؤتھ ایشیا۔ لیکن انہوں نے ایران کا کلچر